بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کل ہم نے بات کی تھی گناہوں کے خطرناک نتائج پر جو کہ ایک انسان کی لائف پر پڑتے ہیں، تو آج ان گناہوں کے بارے میں بات کرنی ہے کہ جس کا اثر ملک و قوم پر پڑتا ہے۔ گناہوں کے خطرناک نتائج میں سے وہ گناہ کہ جس کا اثر انسان کی لائف پر پڑتا ہے، اس پر کل گفتگو ہو گئی تھی، اور گناہ کرنے کی وجہ سے جو اثر ملک و قوم پر پڑتا ہے اس پر ابھی گفتگو کرنی ہے۔ معزز سامعین، گناہ کرنے کا جو سب سے پہلا برا اثر پڑتا ہے وہ ہے فساد اور بد امنی، کہ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، لوگ توبہ نہیں کرتے، پھر ملک و قوم میں فساد اور بد امنی پھیلتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں فساد اتنا پھیلا ہوا ہے کہ الامان والحفیظ، نہ مال و دولت محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ ہمارے معاشرے میں قتل و غارت عام ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ لوٹ مار، ڈاکہ زنی، قتل کرنے کے جو واقعات ہیں وہ عام ہیں۔ قتل کرنا اب عام ہو چکا ہے کہ اب بیٹے باپ کو، باپ بیٹوں کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، ماں جس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ بچے سے اتنا پیار کرتے، آج ماں بھی بچوں کو قتل کر رہی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ یہ واقعات آپ سارے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، مجھے بتانے کی، ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ڈاکو اتنے پاورفل ہو چکے ہیں، اتنا وہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، ریاست کو وہ چیلنج کرتے ہیں، اور بجائے کہ وہ ہم ان پر قابو پائیں، وہ روزانہ لوگوں کو پکڑ کر ان سے تاوان وصول کرتے ہیں، گھر والوں کو ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں جس میں وہ مار رہے ہوتے ہیں برہنہ کر کے، کبھی پانی میں، کبھی گولی مارنے کا وہ کہتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک بات نا کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ آپ یہ بات دیکھیے کہ ہمارے ملک میں پولیس، رینجر، ہر چیز موجود ہے، فوج ہے، آرمی، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی ان جرائم پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، راہ چلتے عورت محفوظ نہیں ہے، راہ چلتے ہوئے آدمی کسی کو عورت کو بھی ہاتھ لگا کر، یعنی کہ اس کو چھیڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ جو فساد و بدعملی ہے یہ ہمارے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے۔ اس لیے آپ کسی دفتر میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر آپ جا کے دیکھیں گے رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ رشوت کو چائے پانی کا نام دیا جاتا ہے کہ چائے پانی ہمیں دیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کا کام کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ پھر ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے، یہی ہم پر حالات آنے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی و تری میں فساد پھیل گیا ہے لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور اس لیے کہ ان کو ان کے بعض کرتوتوں کا بدلہ اللہ رب العزت چکھا دے، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ کہ جو خشکی اور تری میں فساد پھیلتا ہے وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان لوگوں کو چھوٹے عذاب دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا عذاب دیتے ہیں، چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ پہلے ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، پھر اگر وہ لوگ توبہ نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العزت بڑا عذاب بھیجتے ہیں۔ اس لیے ہم پر جو چھوٹے عذاب آتے ہیں یہ اللہ رب العزت ہمیں باز رکھنے کے لیے، کہ ہم اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ ہوں، اللہ کو یاد رکھیں۔ یہ چھوٹے عذاب ہم پر اس لیے آتے ہیں۔ دیکھیے پہلی جو قومیں ہیں وہ تباہ ہوئی، ان کے تباہ ہونے کی جو وجہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی وہ ان کے گناہ ہیں۔ میں بھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا
وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا؟ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، اور وہ قومیں ان سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتی تھی، کہ ان قوموں کے پاس ہم سے زیادہ قوت تھی، ہم سے زیادہ طاقت تھی، اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو وہ قوت اور طاقت عطا کی تھی جو ہم نے آپ کو نہیں دی، ان کو وہ قوت ملی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی، کہ وقت پر بارش برستی تھی، لیکن اور ان کے نیچے سے نہریں بھی جاری تھیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم اس کی جگہ دوسری قوم لے کر آ گئے۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان سے پہلے ایسی قومیں آباد تھیں کہ جن قوموں کو ہم نے بڑی طاقت دی تھی، وہ طاقت ان کو نہیں دی، اور اس کے بعد ان پر بارشیں برسائیں، ان کے نیچے سے نہریں بھی جاری تھی، کہ یہ ہر چیز ان کو مل رہی تھی۔ آگے فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، کہ ان کے جو گناہ تھے وہ بہت برے تھے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو پکڑا، اور پھر اللہ رب العزت ان کی جگہ کسی اور قوم کو لے کر آ گیا۔ ایک اور مقام پر سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ان قوموں میں سے ہر ایک کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب پکڑنے کے بعد کیا کیا؟ پکڑنے کے بعد کیا یہ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کہ کچھ ایسے تھے کہ جن پر ہم نے پتھر برسائے، قوم لوط۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے چیخ کے ذریعے پکڑا، جیسے قوم سمود۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ، کچھ ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، جیسے قارون۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا، پھر پانی میں، جیسے فرعون، قوم نوح، ان کو اللہ رب العزت نے غرق کیا تھا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، سننے والی بات ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ رب العزت نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنے لیے خود ہی کمایا، کہ خود ہی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس لیے اللہ رب العزت نے پھر ان پر ہلاکت بھیجی۔ کسی کو اللہ رب العزت نے دھنسایا، کسی کو غرق کیا۔ دیکھیے، جرائم دبانے سے دبتے نہیں ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم کسی جرم کو دبا دیں گے، جرم دبانے کی وجہ سے وہ دب جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جرم دبانے کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے دبتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پھر شروع ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے جرائم کو ختم کرنا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر ایسی محنت کی تھی کہ اگر ان سے جرم ہوتا تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے کہ جی ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، ہمیں پاک کر دیں۔ بلکہ صحابہ کرام اور ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف کہ آئی کہ جی مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے آپ سنگسار کریں، مجھ پر حد جاری کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں پر محنت کی۔ اس لیے آج بھی دلوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں پر محنت کریں، اور اس کے بعد جو ہماری حکومت ہے اس کو ایسا نظام بنانا چاہیے، بلکہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ ڈکیتی اور اس کے بعد قتل و غارت میں ملوث ہوں، غداری میں ملوث ہوں، ان کو ماریں، سر عام ماریں، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ اگر آپ عبرت ان کو نہیں ماریں گے، وہ عدالتوں سے جا کے چھوٹ جائیں گے تو پھر وہ دوبارہ جرم کریں گے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ان مجرموں کو واقعی قرار سزا دے اور سخت سے سخت سزا دے۔ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے بھی گناہوں کے جو اثرات ان کو قوم پر پڑتے ہیں، میں نے ان کا تذکرہ کیا ہے، میں بھی آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا، کر سکتے ہیں۔
گناہوں کی جو تیسری بڑی نحوست ہوتی ہے اجتماعی طور پر، وہ یہ ہے کہ زلزلے اور دیگر طوفان آتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ رب العزت سمندر کی گہرائی کو حکم دیتا ہے اور زمین حرکت میں آتی ہے، اس کے نتیجے میں سمندری موجیں خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، آپ بڑے غور سے سنیے گا، جو سن رہے ہیں سامعین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم۔ یہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اب آپ ذرا اس کو سنیے گا، اس کا ترجمہ افامن الذین مکروا السیئات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ برائیاں کرنے والے بے خوف ہو گئے ہیں، کس بات سے؟ ان یخسف اللہ بکم الارض، کہ اللہ رب العزت انہیں زمین میں دنسا دے گا، کہ اس بات سے بے خوف ہے کہ اللہ رب العزت انہیں زمین میں دنسا دے، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر عذاب آ جائے وہاں سے کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہو، ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ ہونا ہے ہمارے ساتھ، اللہ رب العزت عذاب بھیج دے۔ آگے فرمایا او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ رب العزت ان کو پکڑے چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین، یہ کسی صورت میں بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ چلتے پھرتے کی مثال آپ دیکھیے کہ آج جو بنیر میں لوگ صبح اپنے کام پر گئے، صبح اٹھے اپنے کام کیے، لیکن اللہ اکبر بیان کرنا مشکل ہے کہ سیلاب آیا اور ایک لمحے میں اس نے تباہی مچا کے رکھ دی، کئی لوگ شہید ہو گئے، ابھی بھی ان کی لاشیں نہیں مل رہی، ملبوں کے تلے ہیں۔ حکومتی مشینری بھی کوشش کر رہی ہے، بالخصوص علماء کرام جو ہیں وہ اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ مدارس کے طلباء کرام، وہاں پر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھروں کو صاف کریں۔ دیکھیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کل کون 1 روپے کو کوئی نہیں چھوڑتا، 2 روپے کسی کو مل جاتے ہیں نا، 500 روپے 100 روپے کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن ایک بڑی اعلیٰ مثال کہ بنیر میں صفائی کرتے طلباء کو سونا ملا، گولڈ، جس کی قیمت لاکھوں میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، وہاں پر کوئی میڈیا موجود نہیں تھا، اس کو گولڈ ملا، وہ گولڈ ایک ڈبے میں بند تھا، وہ اس کو چھپا سکتا تھا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اس طالب علم کو کہ اس نے وہ واپس کیا، ویڈیو بنوائی کہ بھائی اس کو واپس کیا جائے، جس کا ہے اس کو دیا جائے، اور وہ باقاعدہ میڈیا پر بھی آیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ خبر سنیں کہ جب اس نے واپس کی تو اس مالک نے اس کو 10,000 روپے انعام دیا کہ یہ بچہ چھپا بھی سکتا تھا لیکن اس نے نہیں چھپایا، تو اس بچے نے وہ 10,000 روپیہ وہیں پر مفتی فضل غفور صاحب ہیں انہیں کو حوالے کیا کہ یہ بھی آپ سیلاب زدگان کو دے دیں، کہ جو پریشان ہیں، جو مشکل میں ہیں، ان کو آپ دے دیں۔ دیکھیے کتنی بڑی قربانی ہے، اس کی مثالیں نہیں ملتی، ورنہ لوگ تو درندے ہوتے ہیں، وہ اگر ہار نہ اتر رہا ہو گلے سے یا ہاتھ سے کڑا نہ اتر رہا ہو سونے کا، وہ تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں ان طلباء پر کہ انہوں نے دین محمدی پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہے، انہوں نے وہاں پر درندگی کرنے کی بجائے ایک اعلیٰ مثال دی، اور اعلیٰ مثال اس طرح دی کہ انہوں نے وہ چیز واپس کی۔ میں نے پھر بتایا آپ کو کہ وہ چھپ کر لے سکتا تھا، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہوتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے سامنے جانا ہے، میں نے اس کو جواب دینا ہے۔ اس نے وہ واپس کیا، اور جو اس کو انعام ملا اس نے وہ انعامی رقم بھی ان مستحقین کے لیے وہاں پر وقف کر دی کہ میری جو رقم ہے یہ بھی ان کے لیے۔ میں دیکھیے یہ مثالیں آج کل پیش کرنے کی ضرورت ہے، یہ مثالیں پیش کریں گے تو ہم ایک اچھی قوم بن کر سامنے آئیں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو زمین میں دنسا دیں گے، یا ان کو پکڑ لیں گے، یا ان کو ہم چلتے پھرتے پکڑ لیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کا ڈر رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی منچاہی کہ اللہ رب العزت کی مان کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی، کہ زمین میں بھی دھنسایا جائے گا اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ کب ہوگا، ایسا کب ہوگا کہ لوگوں کو زمین میں بھی دھنسا دیا جائے گا اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیقی عام ہو جائے گی، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور شراب نوشی کو حلال سمجھا جائے گا۔
اور یعنی کہ مسلمان ملک جو ہیں وہ شراب کے پرمٹ جاری کریں گے ہوٹلوں کو، کہ مسلمان جو ملک ہیں ان میں بھی شراب نوشی کے پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر اللہ رب العزت ان لوگوں کو زمین میں دھنسائے گا اور ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ آخری حدیث میں سنا کر اجازت چاہوں گا، اس کے بعد ہم اس کا جو باقی حصہ ہے وہ کل بیان کریں گے، وہ بڑا اہم حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کئی لوگ شراب نوشی کریں گے، بس اس کو نام کچھ اور دے دیں گے، ڈرنک کر رہے ہیں جی، ڈرنکنگ کر رہے ہیں جی، ہم تھوڑا سا اپنا جی موڈ فریش کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ شراب نوشی کریں گے لیکن ذرا نام اس کو کچھ اور دے دیں گے، اور ان کے سروں کے آس پاس آلات موسیقی بجائے جائیں گے، گانے والیاں گانے گائیں گی۔ ایسے لوگوں کو اللہ زمین میں دنسا دے گا اور ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اللہ اس وقت سے ہماری حفاظت فرمائے کہ شراب نوشی جو ہے وہ عام ہو جائے گی، اس کو نام کچھ اور دے دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل ہوٹلوں میں یہ کام شروع ہو چکا ہے کہ آپ چائے پینے کے لیے جائیں، وہاں پر قوالی نائٹ، وہاں پر قوالی ہو رہی ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، ساتھ قوالی لگی ہوتی ہے کہ ان کے سروں پر آلات موسیقی ہوتے ہیں، گانے والیاں، لیکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے اس کا انتظار کریں، پھر اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے کہ یہ میں نے گناہوں کے کچھ ایسے نقصانات تھے جو آپ کو بتلائے، جو ملک و قوم پر پڑتے ہیں۔ کل کا جو ہمارے ویڈیو میں لائیو آئے تھے ہم، اس میں نے وہ گناہوں کے اثرات بتائے تھے جو انسان کی لائف پر پڑتے ہیں۔ رزق کی معرومی ہے، انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت ہر کام مشکل کر دیتے ہیں۔ وہ ایک ایک بات ڈیٹیلز دیکھیں، میں نے آج بھی جو بات کی ہے وہ قرآن اور حدیث، ہر بات پر ریفرنس دیا ہے۔